یہ منافقین کیا ہے؟ مذہب کو اپنی مفاد پرستی کے لیے بطور آلہ کار استعمال کرنا، یہ ہے منافقت۔ تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اب تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو میں نے کہا ہے کہ ہماری امت تو بھری پڑی ہے، مشتمل ہی انہوں پہ ہے۔ مشرکین تو آگے بات آتی ہے، یہ منافقین آپ دیکھتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، مذہب کو اپنی کسی مصلحت یا مفاد پرستی کے لیے بطور ذریعہ آلہ کار یا بطور سپر کے استعمال کرنا، یہ ہوئی منافقت۔ اور مختلف تفاصیل تو چھوڑیے اس کی، ایک زندہ سی بات تو ہمارے سامنے ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران مسئلہ اور مطالبہ یہ تھا کہ مطالبہ پاکستان کے حامی وہ لیگ یا قائد اعظم اقبال جنہیں کہتے ہیں ہم، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت ہو جس میں قرآن کی حکومت قائم ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں ہندو یہ کہتا تھا کہ سلطنت، حکومت، مملکت، اس کو مذہب سے کیا تعلق ہے؟ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، کچھ اعتقادات ہوتے ہیں، کچھ اس میں رسوم اور شعار ہوتے ہیں، پرستش کی باتیں، پوجا پاٹ کی باتیں، اور یہ الگ چیز ہوتی ہے، اور ہم ان کی اجازت دیتے ہیں ہر مذہب والے کو اور مسلمانوں کو بھی۔ تو گویا مذہب کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہاں مقابل کا گروہ کہتا تھا، اور یہی تھی اصل میں بنائے نزاع وہاں۔ ہندو نے تو یہ کہنا تھا، ہمارے ہاں کے جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جا رہا ہے، یہ سب کانگریس کے ساتھ ہندو کے ہم نوا تھے، اور یہی کہتے تھے۔ یہ ان کے ہاں کے جو سر فہرست رہنمایان کرام وہاں موجود تھے، ان کے اسی بنا پر تو ساری بحث تھی، ان کے بے شمار بیانات موجود ہیں، میری تحریروں میں تو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ طلوع اسلام کی ساری تاریخ اسی داستان پہ، اسی مارکے کی تاریخ ہے حقیقت میں، اور یہی بین النظام مسئلہ تھا کہ مذہب کو سیاست سے تعلق ہے یا نہیں۔ ہندو اور ہمارے نیشنلسٹ علماء یہ کہتے تھے کہ ہندو ہمیں اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کے مذہبی معاملات آزاد ہوں گے، عقائد بھی اور عبادات وغیرہ بھی، اور ہمارے نکاح طلاق وغیرہ کے شخصی پرسنل لاز یہ بھی آزاد رہے گی۔ انگریز کی عملداری میں بھی یہی صورت تھی، ہندو اس کی ضمانت دیتا تھا۔ آپ اس کے غور سے سنیے گا، بات آگے آئے گی کہ وہاں یہ چیز تھی جو 10 برس تک لڑائی لڑتے رہے، ہندو کو تو چھوڑ دیجئے، جو ان مسلمان نیشنلسٹ علماء کے ساتھ جو جنگ تھی، اس دور کے طلوع اسلام کو آپ دیکھیے، مسئلہ یہ تھا وہاں۔ ہندو کو تو خیر ہم کہہ دیتے تھے کہ تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے، لیکن جب وہ ان کو سامنے لے آتا تھا کہ صاحب انہیں تو پتا ہے نا کہ اسلام کیا ہے۔ یعنی آخری دور میں علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے وہ جو مارکہ دین و وطن جس کو اقبال نے خود کہا ہے، وہ سارا اسی مسئلے پہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں یہ لوگ یہ کہتے تھے۔ لیگ کو، مطالبہ پاکستان کی تائید کرنے والوں کو، ان لوگوں کو کامیابی ہوئی، انہیں شکست ہوئی، پاکستان بن گیا، اور یہ سارے نیشنلسٹ علماء جو وہاں 10 سال تک لڑتے رہے تھے، وہ یہاں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ صاحب پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، مذہب کو آپ سیاست سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ جی پھر یہ کہ اسلام تم کیا جانو، اسلام ہم جانتے ہیں، اس لیے یہ جتنی مسند اقتدار کی کرسیاں ہیں یہ ہمارے حوالے کرو، حکومت تو علماء ہی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو مذہب ہے، اور اسلام میں مذہب کو سیاست سے الگ کر ہی نہیں سکتے، تو اس دن سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہی سن رہے ہیں نا آپ ہر جگہ،
کہ مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا رہا. یہ وہ ہیں جو 10 برس تک اس مسئلے کے اوپر وہاں لڑتے چلے آ رہے تھے. جب آتے ہی یہ کہا کاہے کے لیے اب یہ مذہب آ گیا درمیان میں؟ اقتدار کی کرسیاں. ساری جنگ اس 30 سال کے اندر اسی مسئلے پہ ہوتی چلی آ رہی. اور اب پچھلے کچھ سالوں سے تو پھر اتنی تیز ہو گئی ہے یہ جنگ. آپ کو معلوم ہے کہ نظام مصطفیٰ کے قائم کرنے کے لیے یہ کتنی بڑی وہ جنگ ہوئی. اس کے اندر وہ بہرحال ایک ایشو جو تھا کہ وہاں اس زمانے کی حکومت کا تو تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد پھر نہ نظام نہ مصطفیٰ، معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے. اب پھر جمہوریت کا دور جی. جمہوریت یعنی اسلام ہے. اور یہاں کی جمہوریت مذہب کے قائم ہونی ہے، مذہب کے علمبردار ہم لوگ ہیں. پھر چلیے مذہب آ گیا درمیان میں. وہ بات تو دور چلی جائے گی، ورنہ ان سے پوچھئے کہ ان کے نزدیک جمہوریت یا شورا یا مشاورت کس باب میں مشاورت یہ کہیں گے. ان میں کچھ تو حضرات اہل حدیث ہیں. ان کا مسلک یہ ہے کہ احادیث جس انداز میں، جن الفاظ میں، جس طرح سے رکھی ہوئی ہیں اسی طرح سے ان کے اوپر عمل کرنا یہ دین ہے. مشورے کا تعلق ہی نہیں اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی حق و اضافہ نہیں ہو سکتا. تو مشورہ کس بات پہ؟ دوسری اکثریت یہاں اہل فقہ کی ہے. اہل فقہ والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ مکمل ہو چکی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، اجتہاد کا دروازہ بند ہے. تو یہ مشورہ کاہے کے لیے؟ یہ پھر مجلس مشاورت کاہے کے لیے تم بنوا رہے ہو؟ جمہوریت کے اندر تو مشاورت سے کچھ طے ہوتا ہے نا. تو مشاورت تو نہ فقہ میں ہے نہ مشاورت حدیث کے معاملے میں ہے. تو پھر یہ مجلس مشاورت اور یہ جمہوریت کس بات کے یہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں بتائے گا. دیکھ رہے ہیں یہ مذہب کہاں کام آ رہا ہے. کام آتا ہے. معاف رکھیے گا، یوں ہی بات ٹپکتی ہوئی ذہن میں آ گئی. ہندو براہمن یہ رسوئی اپنی آپ کرتے ہیں، یہ خود پکاتے ہیں تو خود کھاتے ہیں. یہ چولہا لے کے بیٹھا ہوا تھا مندر کے باہر، روٹی پکا رہا تھا. وہ ایک کتا آیا اور روٹی اس نے ایک ہاتھ میں لی اور بھاگا. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا. گنیش جی اتنے سے پڑے ہوئے تھے ہندو بت کا. گنیش کا بت ہوتا ہے ان کا، پتھر کا بنا ہوا، پاس پڑا ہوا تھا. کچھ اور تو پتھر ہاتھ نہ آیا، اس کو اٹھایا، ایک زور سے مارا کتے کے، یہ لگا وہ روٹی منہ سے اس کے نکل گئی. گنیش جی کو کہتا ساری عمر تیری بھکتی کرتے رہے، کام آج آیا تو. دیکھا مذہب کہاں کام آتا ہے. داستان کو مختصر ہی رکھیے، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. یوسف المنافقین والمنافقات. مذہب کام آتا ہے. سمجھ لیا؟ کیوں یہ ہے اساطیر الاولین، اس دور کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے.